حدیث پاک میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو قوم جس کے ساتھ مشابہت رکھے گی، جو شخص بھی جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج ہم اپنے اندر جھانکیں، اپنی اولاد کو دیکھیں کہ ہم کس کے ساتھ، ہماری اولاد کس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، کس کی اداؤں کو ہم پسند کرتے ہیں۔ اگر اللہ والوں کے ساتھ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا لباس، ان کی وضاقتہ، ان کے بال وغیرہ اگر ہمیں وہ اچھے لگتے ہیں، ان کا رہن سہن اچھا لگتا ہے، ہمیں ان سے محبت ہے، تو انشاءاللہ قیامت والے دن وہ جہاں پہ ہوں گے ہمارا حشر بھی ویسے ہی ہوگا۔ نہیں تو مجرم لوگ الگ، ایمان والے الگ ہو جائیں گے۔ جو جس سے محبت رکھے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ جیسے آتا ہے نا کہ ایک انگریزوں کے دور کے اندر ایک بڑا افسر تھا، اور اس وقت وہ فارسی سیکھنا چاہتا تھا، جیسے آج کل انگریزی زیادہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کے اوپر توجہ دیتے ہیں۔ اس وقت فارسی کا عروج تھا۔ ایک عالم دین کو پکڑا اس نے، اور وہ مسلمان تھا، اسے کہا کہ بھی مجھے آپ فارسی سکھائیں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں سکھاؤں گا۔ وقت دینے لگ گیا، اور وقت دیتا تھا عصر کے بعد، جیسے ہی مغرب کا وقت آتا تھا کہنے لگا میں نماز پڑھاؤں گا، میرے ساتھ کوئی اور آدمی بھی ہے۔ تو نماز جب پڑھتا تھا اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، اور ماشاءاللہ اچھی سی آواز تھی۔ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تو اس انگریز کی بچی چھپ چھپ کے قرآن پاک سنا کرتی تھی۔ اس میں تو کشش ہے، اس میں سکون ہے، اس میں اطمینان ہے۔ کافی دنوں تک جب اس نے قرآن پاک کو سنا، اس کا دل مطمئن ہوا، خوش ہوا، سکون محسوس ہونے لگا۔ کہنے لگی ابا جان مجھے بھی آپ فارسی سیکھنے دینا، آپ جیسے سیکھتے ہیں، اور اس عالم دین سے کہیں کہ مجھے بھی آپ سکھائیں۔ اس نے اس عالم دین سے کہا آپ اس میری بیٹی کو بھی وقت دیا کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے الگ سے ایک وقت نکالا، اور جیسے ہی وہ آئی سیکھنے کے لیے تو اس نے کہا کہ میں وہ فارسی نہیں سیکھنے آئی، میں وہ سیکھنے آئی ہوں جو آپ مغرب کی نماز کے وقت میں جو اندر نماز میں تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ میں سیکھنے کے لیے، وہ مجھے سنتے ہوئے بڑا سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن شرط ہے کہ آپ کسی کو بتاؤ گی نہیں تو آپ کے والد بڑے افسر ہیں، جان کا خطرہ نہ ہو جائے۔ اس نے کہا نہیں میں وعدہ کرتی ہوں کبھی نہیں بتاؤں۔ آہستہ آہستہ اس نے قرآن پاک سیکھنا شروع کیا۔ سیکھتے 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 آخر اس نے نماز سیکھی، کلمہ پڑھ لیا، دین اسلام کی محبت دل میں بیٹھ گئی، اور کلمہ پڑھنے لگ گئی۔ جب اس نے کلمہ پڑھا، زندگی گزرتی گئی، اس نے وہ امانت اپنے پاس رکھی، کبھی کسی کو کچھ بھی نہ بتایا۔ زندگی گزرتے گزرتے آخر ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گئی۔ جب وہ بیمار ہوئی، اب اس نے آخری وقت تھا، اتنی سخت بیمار ہو گئی، تو اس نے کہا میں حافظ صاحب سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں الگ سے۔ حافظ صاحب کو بلایا گیا، سب کے سب نکل گیا۔ اس نے اسے کہا کہ آپ کا بڑا احسان ہے، مجھے دین اسلام کی دعوت دی، قرآن سکھایا، نماز سکھائی، کلمہ پڑھایا، ایک احسان اور کریں۔ اس نے کہا جی بتائیں جو آپ کہیں گی۔ اس نے کہا وہ یہ ہے کہ میرے والدین عیسائی ہیں، اور جیسے ہی میں مروں گی تو یہ عیسائیوں کے قبرستان میں لے جائیں گے۔ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میں دین اسلام سے محبت کرتی ہوں، میری قبر بھی مسلمانوں کے ساتھ ہی۔ تو میں آپ کے ذمہ ایک کام لگاتی ہوں کہ جیسے ہی مجھے دفنا کے آ جائیں، رات کے وقت آ جائیں یا جیسے ہی، تو قبر کھول کر کے میری لاش کو، میت کو جو ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آخر وہ وفات پا گئی، اس کو عیسائیوں کے قبرستان میں رکھا گیا۔ پھر وہی معاملہ ہوا، رات کے وقت یہ عورتوں کو ساتھ لے کے گئے، اور وہاں پہ جا کر کے جیسے ہی قبر کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس عورت کی نہیں بلکہ ایک مسلمان بوڑھے مرد کی قبر تھی۔ تھوڑے دن پہلے وہ فوت ہوا تھا، اسے دفنایا تھا۔ حیران ہوئے، پریشان ہوئے، گئے اور جا کر کے اس کے گھر والوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے۔ پہلے اس قبرستان میں گئے، اس کی قبر کو کھولا، دیکھا تو اس کے اندر وہ بوڑھا نہیں ہے جس کو دفن کیا تھا، اس کے اندر وہی عورت تھی جس کو پہلے نکالنے کے لیے گئے تھے۔ آخر یہ اس کے گھر والوں سے پوچھنے لگے اس بوڑھے کے کیا ہوا، کیا بات ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا، عیسائیوں میں پہنچا ہوا، عیسائیوں کے قبرستان میں جو بچی دفن کی گئی، مسلمانوں کے قبرستان۔ تو ان کے گھر والوں نے بتایا کہ یہ بوڑھا آدمی تھا، اور یہ عیسائیت کے دین کو دل سے پسند کرتا تھا، بظاہر مسلمان تھا، دل سے محبت وہ عیسائیوں کے ساتھ تھی۔ تو جس کے ساتھ محبت تھی اللہ نے اس کے قبرستان میں اسی مرد کو پہنچا دیا، اور اس عورت کو دین اسلام سے محبت تھی تو اللہ نے مسلمانوں کے قبرستان میں پہنچا دیا۔
تو یہ ہے میرے بھائی اور دوستو، اس قوم سے جو انسان مشابہت رکھے گا، محبت رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر اسی کے ساتھ ہی فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمارے لیے اللہ نے دین اسلام کو چنا، ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا دین اسلام ہی اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا، اس کی قدر کریں، اس سے محبت رکھیں، اس پہ عمل کی کوشش کریں۔ اللہ سے ہم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔